بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ علی اپنے باپ کی جگہ پر گورنمنٹ کی جاب پر فائز تھا۔ اس کی ماں کا انتقال اس کے لڑکپن میں ہی ہو گیا تھا۔ جب وہ میٹرک کلاس میں تھا، اس کے والد محمد بخش نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے علی کی پرورش کی، کیونکہ علی محمد بخش اور حنا بیگم کی اکلوتی اولاد تھا۔ وہ دونوں خود تکلیف برداشت کر کے علی کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے، پر زندگی نے حنا بیگم کو زیادہ مہلت نہ دی اور وہ اپنے بیٹے کی بہاریں دیکھے بغیر ہی خالق حقیقی سے جا ملی۔ محمد بخش گیس کمپنی میں ڈرائیور کی حیثیت سے بھرتی تھے۔ انہوں نے علی کو اچھے سے اچھا پڑھانا اب اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ ڈیوٹی سے آ کر وہ گھر کی ذمہ داریاں پوری کرتے، علی کے ٹیوشن سے گھر آنے سے پہلے اس کے لیے کھانا تیار رکھتے تھے۔ اس طرح وہ ماں اور باپ دونوں کی کمی پوری کرنے کی کوشش کرتے۔ محمد بخش کی خواہش کے مطابق علی نے یونیورسٹی سے ماسٹرز کی ڈگری بہت اچھے مارکس سے حاصل کر لی۔ محمد بخش نے اپنے ریٹائرمنٹ کے وقت اپنی جگہ پر علی کو لگوا دیا۔ علی چونکہ ڈگری ہولڈر تھا تو اسے کمپنی میں بہت اچھی پوسٹ پر رکھا گیا، جس کی تنخواہ بھی پرکشش تھی اور دیگر سہولیات بھی میسر تھی۔ گھر کی روٹین تھوڑی چینج ہو گئی تھی۔ محمد بخش ریٹائرمنٹ کے بعد زیادہ تر گھر پر رہتے اور علی کا انتظار کرتے۔ بیٹا، میں گھر میں پڑے پڑے بہت بور ہو جاتا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ کوئی چھوٹا سا اسٹال لگا لوں، کچھ انکم بھی ہو جائے گی اور میں بھی مصروف ہو جاؤں گا۔ محمد بخش جاب سے آئے ہوئے علی کے سامنے کھانے کی ٹرے رکھتے ہوئے بولے، کیا ضرورت ہے بابا، یہ تو آپ کے آرام کے دن ہیں، خام خواہ گرمی میں خار نہیں ہو، بلکہ میں ایسا کروں گا کہ 1-2 مہینے بعد آپ کے کمرے میں اے سی لگوا دوں گا، آپ آرام سے گھر میں رہیے گا۔ علی اپنے باپ کو محبت سے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ جانتا تھا کہ اپنے والد کی کوششوں اور محنت کی وجہ سے ہی آج وہ اس مقام تک پہنچا ہے۔ علی بیٹا، میں کام کرنے والا بندہ ہوں، بیٹھا نہیں جاتا ہے گھر میں، اکیلے بھی گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، جب تم چلے جاتے ہو تو گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ میں تو سوچ رہا ہوں میں ایک چھوٹا سا اسٹال لگا لوں اور گھر کی ذمہ داری اب مجھ سے سنبھالی بھی نہیں جاتی، اس کے لیے میں اپنی بہو بھی دیکھنا شروع کر دیتا ہوں، اور اگر تمہیں کوئی پسند ہو تو بتا دو تاکہ جلد سے جلد میں اپنی اس ذمہ داری سے بھی سبکدوش ہو سکوں۔ کیا پتا میری زندگی کا کب بلاوا آ جائے۔ بابا، میں نے کتنی بار آپ سے کہا ہے کہ آپ اس طرح کی باتیں نہیں کیا کریں۔ وہ ہمیشہ ہی محمد بخش کی اس طرح کی باتیں سن کر غصہ ہوتا تھا۔ اور رہی بات شادی کی، تو ابا میں ابھی گھر کو پہلے ریونیو کرانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم کرواؤ جو کروانا ہے، لیکن 2 مہینے ہیں تمہارے پاس، ان 2 مہینوں میں گھر میں بہو آ جانی چاہیے۔ ٹھیک ہے بابا، جیسے آپ کی مرضی۔ وہ مسکراتا ہوا محمد بخش کی خواہش پر راضی ہو گیا۔ محمد بخش نے علی کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے علی کی شادی دھوم دھام سے کرائی۔ نازیہ علی کی یونیورسٹی فیلو تھی۔ بہو کے آنے سے جہاں تھوڑی بوریت کم ہوئی، وہیں ان کو کھانا وغیرہ بھی پکا پکایا مل جاتا۔ اسٹال سے واپس آ کر محمد بخش کھانا گرم کر کے خود ہی لے لیتے تھے۔ وہ پہلے بھی گھر کے سارے کام تو اکیلے ہی کیا کرتے تھے، تو کھانا گرم کرنا انہیں کوئی مصیبت نہیں لگا۔ دوپہر کے ٹائم بہو آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی تو محمد بخش بھی اسے تنگ نہیں کرتے تھے۔ کھانا کھا کر وہ کچھ دیر آرام کر کے دوبارہ اپنے اسٹال پر چلے جاتے، اور جب رات کو واپسی ہوتی، جب بھی بہو اپنے کمرے میں ہی ہوتی، انہیں اس سے کوئی گلہ نہیں تھا۔ ان کا ٹائم مصروفیت میں گزرتا رہا، اس سے بڑھ کر انہیں اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ اے سی کیوں نہیں چلایا بابا آپ نے؟ ان کے کمرے میں آتے ہی علی سلام دعا کے بعد ان سے پوچھنے لگا، کیا ضرورت ہے بیٹا اے سی کی؟ پنکھا چل تو رہا ہے اور بجلی والے ایسا منہ پھاڑ پھاڑ کے بل چارج کرتے ہیں۔ تم پریشان نہیں ہو، مجھے گرمی بالکل نہیں لگ رہی، میں ٹھیک ہوں بالکل۔ اچھا بابا، اگر آپ کو گرمی لگے تو اے سی چلا لیجیے گا پلیز، میں چلتا ہوں، تھک گیا ہوں بہت۔ علی تھکن سے چور تھا، اسی لیے محمد بخش کی باتوں سے مطمئن ہو کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آ گئے آپ علی؟ علی کو دیکھ کر نازیہ خوشگوار حیرت میں بولی، اور اس کے ہاتھ سے سامان لے کر ڈیوائیڈر پر رکھا۔ آپ فریش ہو جائیں، میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ فریش تو وہ کمرے میں آ کر ہی کافی حد تک ہو گیا تھا۔ کمرے کی ٹھنڈک سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اے سی پورے دن سے آن ہے۔ دن گزرتے رہے، مہینے سال میں بدل گئے۔ علی اب پہلے سے زیادہ مصروف رہنے لگا تھا۔ اس کے 2 بیٹے بھی ہو گئے تھے، دونوں ہی ابھی چھوٹے تھے، ایک 2 سال کا تھا اور ایک 6 مہینے کا۔
گھر میں بچوں کے دم سے رونق ہو گئی تھی۔ محمد بخش بھی اپنے کام سے فارغ ہو کر جب گھر میں آتا تو بچوں کے ساتھ ساتھ اپنا دل بہلاتا۔ آج محمد بخش صبح اٹھا تو اس سے اٹھا نہیں گیا۔ عجیب سی سستی محسوس ہو رہی تھی۔ دایاں ہاتھ عجیب طریقے سے دکھ رہا تھا۔ اس نے اسٹال لگانے کا ارادہ ترک کر دیا اور آرام کی غرض سے لیٹا رہا۔ کیا ہوا بابا، خیریت ہے؟ آپ اب تک اٹھے نہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ علی صبح باپ کا چہرہ دیکھنے کا عادی تھا۔ دونوں ساتھ ساتھ ہی اٹھ جاتے تھے، پر آج محمد بخش نہ اٹھا تو علی کو تشویش ہوئی۔ ہاں بیٹا، کچھ سستی سی آ رہی ہے، سوچ رہا ہوں آج کام پہ نہ جاؤں۔ ٹھیک ہے بابا، میں نازیہ کو بول دیتا ہوں، وہ آپ کو ناشتہ دے دے گی، آپ ابھی آرام کریں، واپسی پر میں آپ کو منتھلی چیک اپ کے لیے کلینک لے جاؤں گا۔ محمد بخش کو کچھ احتیاط بتا کر علی روانہ ہو گیا۔ علی کے جانے کے بعد محمد بخش کو دوبارہ نیند نہیں آئی۔ وہ اٹھ کے فریش ہو گیا۔ نازیہ اسے ناشتہ دے کر اپنے کاموں میں لگ گئی۔ ناشتہ کر کے محمد بخش دوبارہ اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ آ کر بستر پر دراز ہو گیا۔ نازیہ کھانا تیار کر کے محمد بخش کے کمرے میں آئی۔ اس کو سوتا پا کر نازیہ نے انہیں اٹھانا مناسب نہ سمجھا۔ وہ واپس اپنے کمرے کی طرف آرام کی غرض سے چلی گئی۔ البتہ اس نے علی کو بتا دیا تھا کہ بابا اب تک سو رہے ہیں، کھانا بھی نہیں کھایا۔ بابا کی طبیعت واقعی خراب ہے، شاید کوشش کرتا ہوں جلدی گھر پہنچنے کی۔ تم تھوڑی دیر بعد پھر دیکھ لینا بابا کو، اٹھ جائیں تو کھانا دے دینا۔ نازیہ کو ہدایت دے کر وہ جلدی جلدی اپنا کام ختم کرنے لگا تھا۔ آج وہ تھوڑا جلدی گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ محمد بخش اپنا ہاتھ اٹھانا چاہ رہا تھا پر وہ اٹھ نہیں سکا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا ہاتھ بری طرح سن ہو چکا ہے۔ اس نے اپنے لب ہلائے پر ناکام رہا۔ لگ رہا تھا کہ ہونٹ جام ہو چکے ہیں، نہ ہل سکے لب اور نہ وہ کچھ بول سکا۔ ایک ہاتھ بیکار محسوس ہو رہا تھا۔ کروٹ لینا چاہی پر نہ لے سکا۔ باہر سے نازیہ اور برتنوں کی کھٹ پٹ کی آواز آ رہی تھی۔ وہ شاید کمرے میں کھانا دینے کی غرض سے دوبارہ آئی تھی، پر وہ نہ ہل سکا، کروٹ بھی نہ لے سکا، بولنا چاہا تو بول نہ سکا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اس کے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ دل میں کلمے کا ورد کرنا شروع کیا۔ رو رو کر دل سے دعائیں نکل رہی تھیں کہ یا اللہ، علی جلدی سے آ جائے۔ علی نے گھر آتے ہی بابا کے کمرے کا رخ کیا۔ نازیہ شاید سو رہی تھی، اس کا کمرہ ابھی بند تھا۔ وہ جلدی بابا کے لیے ہی آیا تھا۔ نہ جانے کیوں بابا آج اتنا سو رہے ہیں، وہ پریشانی سے سوچتے ہوئے ان کے کمرے میں آیا۔ اے سی کی ٹھنڈ دیکھ کر وہ بری طرح ٹھٹکا۔ بابا تو کبھی اے سی نہیں چلاتے، ضرور آج ان کی طبیعت زیادہ خراب ہے۔ وہ پریشانی سے سوچتا ہوا بابا کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھا، جو کروٹ لیے شاید ابھی تک سو رہے تھے۔ بابا! علی نے بابا کو اٹھانے کے لیے اپنے ہاتھ سے انہیں سیدھا کیا۔ اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ بابا! کیا ہوا ہے بابا آپ کو؟ اب وہ بری طرح رو رہا تھا، اپنے بابا کو سینے سے لگا کر۔ محمد بخش کا پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ ان کا منہ بالکل ٹیڑھا ہو چکا تھا، جس سے علی نے اندازہ لگا لیا تھا کہ انہیں فالج کا اٹیک ہوا ہے۔ علی نے محمد بخش کے علاج کرانے میں کوئی کمی نہیں کی۔ محمد بخش کا علاج علی کی جاب کی وجہ سے پینل سے ہی ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ بھی وہ گھر میں زیادہ سے زیادہ محمد بخش کو ٹائم دینے کی کوشش کرتا تھا۔ نازیہ گھر میں اکیلی ہوتی تھی اور اس کے چھوٹے بچوں کا بھی ساتھ تھا، اور ویسے بھی محمد بخش کو ہر کام کے لیے اب کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ جسم کے دائیں حصے پر فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ ان کی زندگی اب اپاہجوں کی طرح ہو گئی تھی، جو کہ مکمل طور پر اپنی اولاد کے سہارے پر تھے۔ علی کو ڈیوٹی پر جانا بھی ضروری تھا۔ وہ شام میں آ کر باپ کا خیال رکھتا۔ صبح سے شام کے لیے اس نے ایک اٹینڈنٹ رکھ لیا تھا، جو محمد بخش کی دوائی، کھانے پینے اور صفائی ستھرائی کا مکمل خیال رکھتا تھا۔ جبکہ نازیہ کی بھی تھوڑی مصروفیت بڑھ گئی تھی۔ روزانہ کے کام کاج کے علاوہ اسے محمد بخش کے لیے الگ سے ان کا پرہیزی کھانا بھی بنانا پڑتا۔ بابا آپ فکر نہ کریں، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ شام کو آ کر محمد بخش کے پاس سارا ٹائم دیتا، ان سے ڈھیر ساری باتیں کرتا۔ وہ ان کا بایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے ان سے بول رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ بابا کچھ بولنا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کے منہ سے مختلف قسم کی آوازوں کے علاوہ کچھ نہیں نکل سکا۔ بابا
बाबा बोले क्या बात है? हाथ पर जोर देते हुए बोला। बहुत कोशिश के बाद भी मोहम्मद बख्श से कुछ न बोला गया तो उन्होंने अपने हाथ से अली का हाथ हल्के से दबाया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर अली उनके पास बैठा रहा, फिर तसल्ली करने के बाद कि बाबा सो गए हैं, वो अपने कमरे में आ गया। अली अपने कमरे में जैसे ही दाखिल हुआ तो देखा कि नाजिया जाग रही थी और गुस्से से मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। वो फ्रेश होकर आया और नाजिया से पूछा, क्या हुआ, खैरियत है, अब तक जाग रही हो? वो गुस्से से अली को देखने लगी। अली, आपको पता है कि मुझे नींद नहीं आती और अब आप पूरी पूरी रात बाबा के कमरे में ही बैठे रहते हैं। मैं कैसे सो पाऊंगी भला? मेरे आराम में खलल पड़ रहा है इस तरह। तमीज से नाजिया, मैं अपने बाबा के पास ही रहूंगा जब तक वो सही नहीं हो जाते। ये बात अब अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो, क्योंकि मेरे अलावा उनका देखभाल करने वाला और कोई नहीं है। और अगर तुम्हें उनकी बीमारी से थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो तुम जा सकती हो, वहाँ तुम्हारी नींद में भी कोई खलल नहीं पड़ेगा। अली माथे पर तेवरी डालकर गुस्से से बोला, आंखों पर हाथ रखकर बेड पर लेट गया। अब आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हैं। अली, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो अटेंडेंट सुबह से शाम के लिए आता है वो रात के लिए भी लगा दे, हम भी बेफिक्र रहेंगे और बाबा के पास भी 24 घंटे कोई उनका ख्याल रखने वाला होगा। नाजिया के कहने पर अली ने गौर किया तो उसकी बात अली को भी काफी मुनासिब लगी। अब 24 घंटे अटेंडेंट मोहम्मद बख्श की देखभाल करता, अली भी अब थोड़ी देर ही उनके पास बैठकर अपने रूम में चला जाता और अपने दूसरे काम निपटा लेता था। नाजिया को भी काफी आराम मिल गया था। अब वो सुकून से हर जगह आ जा सकती थी। घर में कोई दावत भी होती या बाहर कहीं जाना होता तो वो लोग आराम से मैनेज कर सकते थे। अली का मोहम्मद बख्श के पास बैठना भी काफी हद तक कम हो गया, लेकिन मोहम्मद बख्श का रेगुलर चेकअप होता। पूरा दिन वो एसी वाले कमरे में रहते और एक अटेंडेंट 24 घंटे उनके पास रहता। और क्या चाहिए था? अली मुतमईन था कि वो उनको टाइम नहीं दे पा रहा तो क्या हुआ, उनकी मुकम्मल देखभाल तो हो रही है। मोहम्मद बख्श की बीमारी को महीना गुजरने के बावजूद भी वो अभी तक बोलने के काबिल नहीं हुए। बस वीरान आंखें किसी अपने को ढूंढती रहती थी। अब अली भी कभी कभार ही उनके रूम में आता था। नाजिया और उसके बच्चे तो बिल्कुल भी उस कमरे में ना जाते। बीमारी से ज्यादा वो अपनों की बेरुखी नहीं सह पा रहा था। वो तो वैसे भी अकेले में घबरा जाता था, पर अब मुकम्मल तन्हाई उसका मुकद्दर बनी हुई थी। आज मामूल के मुताबिक मोहम्मद बख्श को घर में हलचल महसूस हुई। शायद कोई दावत थी घर में। उसने दिल में सोचा, मोहम्मद बख्श का भी दिल चाहा कि वो अभी बाहर चले जाएं, और वो कैसे बाहर जाते। आज तक अली ने भी उनको सहारे से व्हील चेयर पर बिठाकर बाहर ले जाने की कोशिश नहीं की थी। वो तो बस इसी बिस्तर के होकर रह गए थे। उनकी जो भी फिजियोथेरेपी होती वो भी अभी उसी कमरे तक ही महदूद थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। आंसू रास्ता बनाते गए, चेहरे पर लकीरें छोड़ते गए। एकदम से दरवाजा खुला। नाजिया और बच्चे कमरे में आए। अली भी उनके पीछे पीछे कमरे में आया और बाबा के पास आकर बैठ गया। कैसी तबीयत है बाबा आपकी? अली के पीछे से दबी दबी आवाज नाजिया की भी निकली। वो उदास थे, नाराज थे अपने बच्चों से। अपनी निगाहों का जाविया बदल गए और उस बात को कोई भी महसूस ना कर सका। चलें बाबा, हम सबके साथ एक तस्वीर हो जाए, नाजिया चहक कर बोली। अली ने अटेंडेंट की मदद से बाबा को सहारा देकर बिठाया और फिर 3-4 फैमिली ग्रुप फोटो खींच डाले। ग्रुप फोटो के बाद नाजिया और बच्चे फौरी कमरे से बाहर चले गए, जबकि अली अपने बाबा के पास कुछ देर के लिए बैठ गया। एक्चुअली बाबा, आज फादर्स डे है ना, तो इसलिए आपको थोड़ी तकलीफ दी। नाजिया की ख्वाहिश थी कि आज के दिन आपके साथ ग्रुप फोटो लिया जाए। ओ, तो ये मतलब था आज इन सब का मेरे साथ ग्रुप फोटो लेने का। अब ये ग्रुप फोटो फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पर डाले जाएंगे, जिसकी मदद से शायद हर औलाद ही ऐसे ही अपने माँ बाप से मोहब्बत का इजहार करती है। वो तो आज ये समझे थे कि शायद उनकी फैमिली की मोहब्बत उनके लिए जाग गई है, पर ये भी एक ड्रामा था। दुख से उनका चेहरा भी भीगने लगा, जो अली से छुपा नहीं रह सका। क्या हुआ बाबा, आप क्यों रो रहे हैं? क्या बात है? कोई बात बुरी लगी है आपको? मेरी बात? वो उसी लफ्ज की गहराई तक जा पहुंचा। उसके बाबा ने लफ्जों से अपना दुख बयान नहीं किया था, पर अली उनके आंसू से सारी कहानी समझ चुका था। ये थी उसकी मोहब्बत या उसकी फैमिली की मोहब्बत उसके वालिद के लिए, जो ये सोचकर मुतमईन थे कि उनके वालिद के साथ बहुत अच्छा सलूक हो रहा है, उनकी देखभाल बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, उनका इलाज काफी अच्छा चल रहा है। इसके अलावा इनके वालिद को किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ सकती।
सकती। अब मोहम्मद बख्श के साथ अली भी ज़ारो कतार रो रहा था। वो शर्मिंदा था कि वो कैसे मुतमईन हो गया। उसने अपनी मोहब्बत अपने बाबा को देना कम कर दी थी। उसने बाबा के साथ टाइम गुजारना बंद कर दिया था, जबकि वो जानता था कि वो अकेले में कितना घबरा जाते थे। क्या ये घबराहट उनकी बीमारी को दुगना नहीं कर रही थी? सिर्फ ट्रीटमेंट, ख्याल, दवाई, इन सब से ही कोई कैसे सेहतयाब हो सकता है जब तक अपनों की तवज्जो और मोहब्बत से महरूम रहेगा। आज अली को अपना आप बहुत छोटा लग रहा था, क्योंकि उसे वो एक लम्हा भी याद नहीं आया जब उसकी तबीयत खराब हो और उसके बाबा ने उसे इस तरह से अकेले छोड़ दिया हो। शायद ये सिर्फ माँ बाप का ही ज़र्फ होता है जो अपनी औलाद को किसी भी हालत में अकेला नहीं छोड़ सकते। अली ने अपने आंसू पूंछे, अपने वालिद के आंसू साफ किए और उनको अटेंडेंट के साथ मिलकर व्हील चेयर पर बिठाया और चहलकदमी के लिए बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। उसने दिल में सोच लिया था कि वो इलाज के साथ साथ अब अपनी मोहब्बत और तवज्जो से बाबा की तबीयत जल्द से जल्द बेहतर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके बाबा अल्लाह के बाद जिस तरह बचपन में सिर्फ उसका सहारा थे, इसी तरह आज वो भी अपने बाबा का वाहिद सहारा है।